لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للملحدين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات علی محمد و آل محمد. آپ سے التماس ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر حسینہ بانو کربلائی مرحومہ بنت ولی محمد مرحوم اور جناب ظہیر حسین مرحوم ابن تجمل حسین کربلائی مرحوم، ام کلثوم مرحومہ، معراج فاطمہ مرحومہ اور جملہ مومنین و مومنات مرحومین کی ارواح کو ایصال فرمائیں. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. ارباب فہم و ذکا، ارباب نماز، ارباب ایمان، ارباب علم و دانش، یہ چہلم کی مجلس ہے اور اس مجلس کے لیے میں نے سورہ جمعہ کی ابتدائی آیتوں کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے. پروردگار عالم اپنی مشہور و معروف کتاب قرآن مجید میں وہ کون سی کتاب ہے، اس کتاب نے خود ہی بتایا ہے یہ کتاب مومنوں کے لیے رحمت ہے، یہ کتاب مومنوں کے لیے شفا ہے. توجہ چاہتا ہوں بات کو اور زیادہ واضح کرنے کے لیے. میں نے بچپنے میں مدرسہ تنظیم المکاتب میں ایک فارسی نظم یاد کی تھی جسے حضور آج استفادہ کر لوں. عباس یمینی شریف کہتے ہیں من یار مہربانم دانا و خوش بیانم گویم سخن فراوان با آن کے بی زبانم پندت دہم فراوان من یار پند دامن از من مباش غافل من یار مہربانم. گویا یہ قرآن مجید جیسی کتاب آواز دے رہی ہے میں بہترین دوست ہوں، میں مہربان دوست ہوں، میں عقل مند ہوں، میرا بیان پر لطف ہوتا ہے، میں بغیر زبان کے بہت زیادہ باتیں کرنے والی ہوں، میں نصیحت کرتی ہوں تو تم مجھ سے غافل مت ہو، میں مہربان دوست ہوں. پکار پکار یہ آواز دے رہی ہے کہ میں مہربان دوست ہوں، تم مجھ سے دوستی کرو، میں تمہیں نجات تک پہنچا دوں گی.
تو ایسی کتاب میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، یعنی آسمانوں زمین میں جتنی مخلوقات ہیں سب اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں۔ کون سے اللہ کی؟ جو ملک ہے، قدوس ہے، عزیز ہے، حکیم ہے۔ اور وہ کون ہے؟ وہ ہے جس نے رسول بھیجا ہے انہی میں سے جو ان کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، نفوس کو پاک و پاکیزہ بناتے ہیں، کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، جبکہ اس سے پہلے وہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے۔ توجہ چاہتا ہوں، میں نے آپ کے سامنے ترجمہ پیش کر دیا ہے، اب ذرا ایک ایک مسئلے کو اسی آیت کی روشنی میں وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین میں جتنی مخلوقات ہیں سب اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں۔ اب آپ ملاحظہ فرمائیں کہ صرف اللہ نے انسان کو عبادت کے لیے نہیں پیدا کیا، ارشاد ہوتا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے انسان اور جنات کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ اپنی عبادت کے لیے، یعنی انسان کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا تو دیگر مخلوقات بھی اللہ کی عبادت کر رہی ہیں، تسبیح کر رہی ہیں۔ سورہ مبارکہ رات میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، آسمان و زمین میں جتنی مخلوقات ہیں سب اللہ کا سجدہ کر رہی ہیں، چاہے طوعاً کر رہی ہوں یا کرہن کر رہی ہوں۔ توجہ چاہتا ہوں، اب سورہ رحمان کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، یہ ستارے، یہ درخت، یہ دونوں کے دونوں اللہ کا سجدہ کر رہے ہیں۔ تو پھر انسان بھی سجدہ کرتا ہے، یہ بھی سجدہ کر رہے ہیں، تو ان کے سجدہ کرنے میں اور انسان کے سجدہ کرنے میں فرق کیا ہے؟ تو انسان جب سجدہ کرتا ہے تو اس کے لیے اعلان ہوتا ہے وضع الجبہۃ علی الارض، زمین پر پیشانی کو رکھ دینا، یہ انسان کا سجدہ ہے۔ تو پھر دیگر مخلوقات کا سجدہ کیا ہے؟ سورج کا سجدہ کیا ہے؟ چاند کا سجدہ کیا ہے؟ درخت کا سجدہ کیا ہے؟ ستارے کا سجدہ کیا ہے؟ اگر سورج اپنی پیشانی زمین پر ٹیک دے پوری زمین جل کر راکھ ہو جائے گی، تو پھر ان کا سجدہ کیا ہے؟ تو عزیزان گرامی، ان کے سجدہ کرنے کے معنی یہ ہیں کہ اللہ نے ان کو جس کام پر لگا دیا ہے اس سے منہ نہ موڑنا، یہی ان کا سجدہ ہے۔ اب سورج روشنی دے رہا ہے، یہی سورج کا سجدہ ہے، پھول مہک رہا ہے، یہی اس کا سجدہ ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ اور عبادت بھی دو طرح کی ہے، ایک عبادت ہے اختیاری اور ایک عبادت ہے جبری۔ جبری یعنی جو انسان کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں سجدہ کر رہی ہیں، وہ جبری عبادت ہے۔ فرشتے عبادت کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، لیکن انسان کو اختیار دیا ہے۔ جب اختیار دیا ہے تو پھر سوال بھی ہوگا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا، اور اگر کیا تو پھر کیوں کیا اور کس کا کیا؟ تو عزیزان گرامی، اس آیت کا پہلا ٹکڑا میں نے وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو کون سے پروردگار کی تسبیح ہو رہی ہے؟ وہ جو ملک ہے، وہ جو قدوس ہے، عزیز ہے اور حکیم ہے۔ اب ذرا پوری توجہ چاہتا ہوں، جب آپ ان دونوں آیتوں کو پڑھیں گے، جتنی بار پڑھیں گے اتنی مرتبہ نئے نئے مطالب کھل کر سامنے آئیں گے۔ دونوں آیتوں کو پڑھیے آپ۔ پہلی آیت میں ہے وہ پروردگار جو قدوس ہے، ملک ہے، عزیز ہے، حکیم ہے، اور وہ ہے جس نے انہی میں سے رسول بھیجا جو ہماری آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، نفوس کو پاک و پاکیزہ بناتے ہیں اور کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ گویا یہ دونوں آیتیں بتا رہی ہیں کہ پہلی آیت میں اللہ کا تعارف ہو رہا ہے رسول کے ذریعے، دیکھیے عزیزان گرامی، اور اس کے بعد پھر رسول کا تعارف ہو رہا ہے۔ اب میں نے اس سے پہلے مجلس پڑھی تھی لیکن وہ سارے مطالب یہاں پہ پڑھنا مقصود نہیں ہے، بس صرف اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے
کہ رسول کے ذریعے اللہ کا تعارف کروایا جا رہا ہے۔ اب یہاں پہ حیدر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اگر یہ کہا جائے کہ حیدر صاحب کی وجہ سے، کیونکہ وہ مرثیہ خان ہیں، پورے کریم کا تعارف ہوتا ہے، تو یہ حیدر صاحب کی عظمت کا پتہ دیتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں آخری فرض تک۔ اب اگر کوئی بیٹا ایسا ہو کہ جس کے ذریعے اس کے باپ کا پتہ چل جائے، اس کے باپ کا تعارف ہو، تو یہ بیٹے کی عظمت کا پتہ دیتا ہے۔ اب آخری فقرہ پیش کر رہا ہوں عزیزان گرامی، اگر کسی کی بیٹی ایسی ہو کہ اس کے ذریعے اس کے باپ کا تعارف کروایا جائے تو پھر بیٹی کی عظمت کا پتہ دیتا ہے۔ اب مخلوق کی زبان سے نہیں، خالق کی زبان سے حدیث قصہ اٹھا کر دیکھو، اللہ نے رسول کو اپنا مرکز نہیں بنایا بلکہ فاطمہ کو مرکز بنایا۔ ہم فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبنوہا، یہ فاطمہ ہیں، یہ ان کے والد ہیں، یہ ان کے شوہر ہیں، یہ ان کے بیٹے ہیں، تو فاطمہ کو تعارف کا مرکز بنایا۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ عزیزو، یہ معرفت کی منزل ہے، تو یہ کہہ کر اللہ کا تعارف کروایا جا رہا ہے کہ وہ ہے جس نے ایسا رسول بھیجا۔ تو اب اس رسول کی عظمت کیسے بیان ہو سکتی ہے اور اس رسول کی معرفت کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ اللہ کی معرفت واجب ہے اور معرفت حاصل کرنا چاہیے، اور اس کے بعد جس طرح اللہ کی معرفت واجب، اسی طرح رسول کی معرفت واجب، اسی طرح امام کی معرفت واجب۔ حدیث بہت مشہور ہے، من مات ولم یعرف امام زمانہ، جو اپنے امام کو پہچانے بغیر مر جائے اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اللہ کی معرفت بھی ضروری ہے، رسول کی معرفت بھی ضروری ہے، اور امام کی معرفت بھی ضروری ہے۔ اگر معرفت نہیں ہوگی تو انسان جاہلیت کی موت مرے گا۔ لیکن عزیزان گرامی، یہ بندہ اور اللہ کی معرفت، رسول کی معرفت اور امام کی معرفت کوئی معمولی چیز ہے؟ بس اس کو آپ یوں سمجھیے کہ سمندر میں ایک سوئی ڈال دی جائے تو سوئی کے ناکے میں پورا سمندر نہیں آئے گا، مگر جتنا ظرف ہے اتنا سمندر اس میں آ جائے گا۔ تو بس ایسے ہی اپنے ذہن کی کشتی ان کے کمالات کے سمندر میں ڈالیے، جتنا ظرف ہے اتنی معرفت حاصل ہو جائے گی۔ اتنی معرفت آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ تو اب معرفت سب کی ایک ہے؟ معرفت سب کی ایک نہیں ہے۔ اگر معرفت سب کی ایک ہوتی تو پھر ایمان کے درجے کیوں ہوتے؟ ایک جملے پہ توجہ چاہتا ہوں۔ پیغمبر اسلام نے ایمان کے درجے مقرر کر کے بتایا۔ 8ویں درجے پر مقداد، 9ویں درجے پر جناب ابو ذر، 10ویں درجے پر جناب سلمان فارسی۔ تو اب کیا ایمان کے درجات الگ ہیں، معرفت کے درجات الگ ہیں؟ نہیں عزیزان گرامی، ایک ہیں۔ اگر معرفت نہیں ہوگی تو ایمان کامل نہیں ہو سکتا، لہذا معرفت ضروری ہے۔ تو سب سے بڑی ذات اللہ کی، اور اللہ کی معرفت واجب۔ اب دیکھیے یہاں سے چلتے رہیے گا، اللہ کی معرفت واجب، لیکن قرآن مجید نے اللہ کی معرفت کے لیے کون سا راستہ اختیار کیا، کون سا طریقہ اختیار کیا ہے؟ اس نے بقرات اور ارسطو کی دلیلوں کو پیش نہیں کیا ہے، وہ فلسفے کے دور و تسلسل میں نہیں پڑا ہے۔ بہت سمپل سی بات، قرآن نے یہ کہا اگر اللہ کو پہچاننا چاہتے ہو اس کی صنعتوں کو دیکھو، دیکھیے اس کی کاریگریوں کو دیکھو، اس کے آثار عملی کو دیکھو، اور پھر پتہ لگاؤ اور اسے مانو۔ توجہ چاہتا ہوں، لیکن آج علوم و فنون کی بنیاد پر اہل دنیا یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم کسی بھی چیز کو بغیر دیکھے نہیں مانیں گے۔ تو پھر آپ سے میں پوچھتا ہوں، کیا واقعی ہر چیز کو دیکھ کر مانتے ہیں؟ مثلا ڈاکٹر صاحب آئے، مریض کو تھرمامیٹر لگا کر چیک کیا،
اب تھرمامیٹر لگا کر چیک کرنے کے بعد انہوں نے تھرمامیٹر کو دیکھ کر کہا کہ ان کو اتنے ڈگری بخار ہے. تو کیا سارا بخار تھرمامیٹر میں آ گیا؟ دیکھیے تھرمامیٹر میں آ گیا. یعنی آپ کو اثر معلوم ہے، لہذا آپ نے کہہ دیا کہ جب ٹیمپریچر اتنا ہو تو بخار اتنے ڈگری ہوتا ہے. تو اثر کو دیکھ کر مؤثر کو دیکھتے ہیں. دیکھیے اب حکیم صاحب آئے، نبض دیکھی انہوں نے. تو ادان گرامی اب آپ بتائیے کیا انہوں نے نبض دیکھی؟ اور کیا نبض کے اندر سارا بخار سمٹ کر آ گیا؟ وہ تو نبض بھی نہیں دیکھ پاتے. اپنا ہاتھ کلائی پہ رکھ کر محسوس کرتے ہیں کہ نبض کی رفتار کتنی ہے، اور پھر ان کو اپنے فن کے لحاظ سے وہ تعلق معلوم ہے جو بخار کو نبض کی رفتار سے ہوتا ہے. تو نبض کی رفتار بتاتی ہے کہ بخار کتنا ہے. تو ہم ہر چیز کو نہیں دیکھتے ہیں، اس کے آثار کو دیکھتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں ہم نے دیکھا، میں نے دیکھا. تو اب ہم کب کہتے ہیں خدا کو بغیر دیکھے مانو، اس کے آثار کو دیکھو پھر اس کو مانو. چاند کو دیکھو، سورج کو دیکھو، دریا کو دیکھو، سمندر کو دیکھو. اور اس کے بعد پھر ادان گرامی اگر یہ سب نہیں دیکھ سکتے ہو تو پھر اپنا خوبصورت سا چہرہ آئینے میں جا کے دیکھو کہ اللہ نے تم کو کتنا خوبصورت بنایا ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. تو اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے اس کے کاموں کے ذریعے، اور اس کے بعد پھر یہ سوچنے پہ مجبور کیا ہے کہ وہ ذات کیسی ہوگی جس نے ایسے ایسے کام انجام دیے ہیں. یہی طریقہ اس آیت میں قرآن مجید نے اپنایا ہے. وہ کام بیان کیے ہیں جو خدا نے اس کی طرف منسوب کیے ہیں، اور اس کے بعد ذہن انسانی پر بار ڈالا ہے کہ اب سوچو کہ ایسے کاموں کو کرنے والا کیسا ہونا چاہیے، اور جس کے سپرد یہ کام کیے ہیں اس کو کیسا ہونا چاہیے. وہ تمام کے تمام کام اس آیت میں بیان ہوئے ہیں. پہلا کام کیا ہے؟ کتاب کی تلاوت. دوسرا کام ہے نفوس کو پاک و پاکیزہ بنانا. تیسرا کام ہے کتاب کی تعلیم دینا. چوتھا کام ہے حکمت کی تعلیم دینا. اب آپ دیکھیں ذرا ایک ایک بات غور فرمائیے گا کہ پیغمبر اسلام کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں، نفوس کو پاک و پاکیزہ بنا رہے ہیں. اس کے بعد تیسرا کام ہے کتاب کی تعلیم دے رہے ہیں. تو پھر یہ کیا کوئی دوسری کتاب ہے؟ کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں، اس کے بعد کتاب کی تعلیم دے رہے ہیں. تو پھر آپ سے میں پوچھتا ہوں کیا یہ دوسری کتاب ہے؟ اور اہل عربی زبان جانتے تھے یہ وہی کتاب ہے جس کی تلاوت کرتے ہیں. توجہ چاہتا ہوں، یہ وہی کتاب ہے جس کی تلاوت کرتے ہیں. مگر آپ ملاحظہ فرمائیں کہ اہل عربی جانتے ہوئے رسول کی تعلیم کے بغیر قرآن مجید کو نہیں سمجھ سکتے تھے. تو پھر یہ آج کے مسلمان اردو جاننے والے کیسے قرآن مجید کو سمجھ لیں گے؟ دیکھیے اردو زبان میں بھی غالب کے بارے میں یہ ہے کہ ان کے اشعار میں بہت زیادہ تہ پائی جاتی ہے، اور انہوں نے دعویٰ بھی کیا ہے. ان کے دیوان کی پہلی غزل میں ایک شعر ہے ماسٹر صاحب کہ آ گئی دام شنیدن جس قدر چاہے بچھائے، مدعا انقا ہے اپنا عالم تقریر کا. اب دیکھیں آپ اس کو سننے کے بعد بھی کتنے لوگ سمجھ بھی نہیں پائیں گے. یعنی اتنا زیادہ سخت، یعنی غالب یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ جس قدر بھی اپنے فہم و ادراک کا جال بچھائیں، مگر میرا تو مدعا انقا ہے، یعنی پرواز کرنے والا ہے، ایک پرندے کی طرح ہے، وہاں تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا ہے. تو ادان گرامی اسی لیے عبد الرحمن بجرونی نے غالب کے دیوان کو الہامی کتاب کہا ہے. توجہ چاہتا ہوں، الہامی کتاب کہا ہے. تو لہٰذا میں آپ کے سامنے غالب کی زبان نہیں استعمال کروں گا بلکہ میر عمر کی زبان استعمال کروں گا، باغ و بہار والی، کیونکہ وہ سادہ ہے، سلیس ہے، اردو ہے، عام فہم ہے، سب کو سمجھ میں آنے والی ہے. تو اور دیکھیے آپ، اب دیکھیے بات زبان کی آ گئی ہے، آپ کے سامنے پیش کر دوں. ہو سکتا ہو آپ کے لیے نئی بات ہو، لیکن جن کا مطالعہ وسیع ہے تو وہ جانتے ہوں گے. آج جو ہم جلال پور کی زبان ہے ہم بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ ناہی،
کرت ہے، جات ہے. تو یہ زبان جانتے ہیں کون سی زبان ہم بولتے ہیں؟ یہ اس وقت کی زبان ہم بول رہے ہیں جب اردو زبان بن رہی تھی، جب اردو زبان نشو و نما پا رہی تھی. اب یہ زبان راجستھان میں بھی موجود ہے. اس کے علاوہ آپ یعنی تقریباً 1192 عیسوی کی بات ہے، جب یہ زبان بن رہی تھی تب کہ یہ سارے کے سارے الفاظ موجود ہیں. میں حوالہ بھی دے دوں گا. سب سے پہلی مثنوی اردو زبان کی مثنوی قدم راؤ ہے، افضل پانی پتی کی. اس مثنوی میں یہ سارے الفاظ موجود ہیں، نہ ہی، تو، ہاں، یہ سارے کے سارے الفاظ اس میں موجود ہیں. یہ زبان کی بات آ گئی اس لیے میں نے آپ کو سامنے پیش کر دیا. ذرا صلوات بھیج دیں محمد والے محمد پر. تو عزیزان گرامی، اہل عرب بھی قرآن مجید کو رسول کی تعلیم کے بغیر نہیں سمجھ سکتے تھے. لیکن آج کل کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن مجید کا اردو ترجمہ پڑھ لیا مولانا صاحب، کہتے ہیں ہم تو قرآن سمجھ گئے. اور کتنے ایسے بھی ہیں جو قرآن مجید کا اردو ترجمہ پڑھ کے قرآن کی تفسیر بھی لکھ رہے ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. تو پیغمبر اسلام نے کتاب کی تعلیم دے دی، مگر اب کچھ رہ گیا تھا. وہ کیا رہ گیا تھا؟ وہ ہے حکمت. حکمت یعنی یہ فلسفے نہیں ہے، حکمت یعنی اسرار کتاب، رموز کتاب، اسے کہتے ہیں حکمت. اب ذرا توجہ فرمائیے، آخر اللہ نے یہ 4 کلاس کیوں رکھی، یہ 4 درجے کیوں رکھے؟ معلوم ہوا طالب علموں کی صلاحیت کے لحاظ سے ہے. توجہ چاہتا ہوں، دیکھیے میرے ساتھ رہیے گا. پہلی کلاس عام ہے. وہ کون سی کلاس ہے؟ کتاب کی تلاوت کرنا. پیغمبر اسلام خانہ کعبہ میں جاتے تھے اور ان کے ارد گرد جو بھی بیٹھے ہوتے تھے پیغمبر اسلام کا کام ہے تلاوت کر رہے ہیں. اب اس کلاس میں مومن آئے، کافر آئے، یہودی آئے، عیسائی آئے، کوئی بھی آئے، کوئی قید نہیں ہے. پیغمبر اسلام کا کام ہے تلاوت کر رہے ہیں، اس میں کوئی قید نہیں ہے. اچھا، اگر تلاوت نہیں کریں گے تو پھر حجت کیسے قائم ہوگی؟ کافر پر کفر کا الزام کیسے لگے گا؟ لہذا جب آپ نے تلاوت کی تو کچھ لوگوں پہ اثر ہوا اور کچھ لوگوں پہ اثر نہیں ہوا. جن پہ اثر نہیں ہوا وہ کافر کے کافر رہے، جن پہ اثر ہو گیا وہ پہلی کلاس سے پاس ہو کر مسلمان بن گئے. دیکھیے، اب جب مسلمان بن گئے دوسری کلاس میں آ گئے، داخلہ دوسری کلاس میں ہو گیا. اب فریضہ رسالت آگے بڑھتا ہے اور ان سے فریضہ رسالت ختم، جو کافر رہ گئے ختم ہو گیا. ابھی جو مسلمان بن گئے، اب پیغمبر کی ذمہ داری ہے کہ ان کے نفسوں کو پاک و پاکیزہ بنائیں. اور نفسوں کو پاک و پاکیزہ کیسے بنایا جائے گا؟ عبادات کے ذریعے. لہذا اب آواز دی جا رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان لانے والو تم پر روزہ واجب ہے، اے ایمان لانے والو تم پر نماز واجب ہے معینہ وقت پر. اب انہیں پکارا جا رہا ہے جو دوسری کلاس میں آ گئے ہیں. مگر آپ نے دیکھا کہ پہلی کلاس میں سب پر اثر نہیں ہوا تو دوسری کلاس میں کیسے سب پر اثر ہو سکتا ہے؟ لہذا اس میں بھی ایسے لوگ تھے کہ جو پیغمبر اسلام کا خطبہ سنتے تھے، تقریر سنتے تھے، مگر سننے کے بعد فوراً جا کے آپس میں کہتے تھے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہتا ہے ماذا قالا، ارے پیغمبر کیا کہہ رہے تھے بتائیے. یہ حشر ہے. ابھی سن رہے تھے خطبہ اور خطبہ سننے کے بعد باہر گئے، پیغمبر کیا کہہ رہے تھے، پیغمبر کیا کہہ رہے تھے. اب عزیزان گرامی، ایک بہت ہی بہترین بات آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ پیغمبر اسلام نماز جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے تو خطبے کے دوران ایک قافلہ آ گیا مدینے میں، تو خطبہ چھوڑ کر مسلمان بھاگ گئے قافلے کو دیکھنے کے لیے. تو اب ایسے مسلمانوں سے کیا امید کی جا سکتی ہے؟ وہ میدان میں ثابت قدم رہیں گے. ارے جو مسجد میں چھوڑ کے چلا جائے وہ میدان سے بھی بھاگتا ہوا نظر آئے گا. تب بتائیے ایسے لوگوں پر اثر ہوگا؟ نہیں اثر ہوگا. تو یہ فیل ہو گئے. لیکن جنہوں نے اثر کو قبول کیا اب وہ تیسری کلاس میں آ گئے. تیسری کلاس کا نام ہے علم الکتاب. اب ان کو کتاب کا علم دیا جائے گا. اب جنہوں نے علم الکتاب سے فیض حاصل کیا،
علم الکتاب سے استفادہ کیا، اب ان کو حکمت کی تعلیم دی جائے گی، اور حکمت ہے چوتھی کلاس، حکمت ہے چوتھا درجہ۔ قرآن کہتا ہے من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جسے حکمت عطا کی گئی اسے خیر کثیر عطا کیا گیا۔ اب عزیزان گرامی ذرا متوجہ رہیے گا، سلمان فارسی آئے، تلاوت سنی، مسلمان ہو گئے، نماز پڑھی، روزے رکھے، تیسری کلاس میں پہنچ گئے جسے کہتے ہیں علم الکتاب، علم الکتاب سے فیض حاصل کیا۔ چوتھی کلاس میں آئے تو پیغمبر اسلام نے اسرار کتاب بتائے، رموز کتاب بتائے۔ اب جب پیغمبر اسلام نے چاروں کلاس پاس کر لی تو پیغمبر نے کہا نہ تم عجم میں سے ہو نہ عرب میں سے ہو، سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے آئے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر۔ یہ اسرار کتاب کا نتیجہ تھا کہ جسم سے روح پرواز کر گئی، مگر جیسے ہی مولا کائنات آئے فوراً ان کے استقبال کے لیے، ان کے احترام کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ اسرار کتاب کا نتیجہ ہے عزیزو۔ اب اس کے بعد پھر ذرا ملاحظہ فرمائیے گا، پوری توجہ چاہتا ہوں۔ اب یہ معلم پر منحصر ہے کہ ان چاروں کلاس کے لیے کن کو منتخب کرنا ہے، جن پر اثر ہو، کیونکہ کتاب بے زبان ہے لہذا وہ یہ سوجھ بوجھ نہیں رکھتی ہے۔ اب دیکھیں آپ، پہلا کام ہے تلاوت۔ اب تلاوت کتنی زیادہ اہم ہے لیکن ہمارے نزدیک بہت آسان ہے۔ ہم نے قرآن مجید کو اٹھایا اور اس کے بعد پڑھنا شروع کر دیا۔ تلاوت کسے کہتے ہیں؟ تلاوت کہتے ہیں الفاظ شدہ نازل کو پڑھنا۔ اگر میں ترجمہ پڑھنے لگوں تو بتائیے کیا تلاوت ہوگی؟ ہر کوئی کہے گا تلاوت نہیں ہوگی، اس لیے کہ آپ نے ترجمہ پڑھا ہے، ترجمہ ہے، عربی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ زبان بدل گئی، وہ عربی تھی اور یہ ترجمہ ہے، یہ تو زبان ہے۔ اب اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ اگر ترتیب بدل دی جائے تو کیا تلاوت ہوگی؟ فَأَوْجَسَ خِيفَةً فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً موسیٰ، اگر لفظ موسیٰ کو فَأَوْجَسَ کے بعد رکھ دیا جائے، فَأَوْجَسَ موسیٰ کہہ دیا جائے تو ترتیب بدل گئی۔ اگر مولانا صاحب اپنے شاگرد کو سمجھاتے ہوئے آپ یہ کہیں کہ لفظ موسیٰ جو آخر میں ہے وہ فعل کے بعد یہاں پر آ جائے تو کیا تلاوت ہو جائے گی؟ تلاوت نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی کو پیغام دے کر بھیجا کہ جاؤ میرا پیغام فلاں تک پہنچا دو، اب وہ جاتے جاتے بھول گیا، مگر اس کو مفہوم یاد تھا، اپنے الفاظ استعمال کر دیے۔ اب جب واپس آیا تو پھر آپ نے پوچھا پیغام پہنچا دیا؟ اس نے کہا ہاں۔ کن الفاظ میں؟ اب جو اس نے الفاظ بیان کیے تو آپ نے کہا میں نے تو یہ نہیں کہا تھا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، بہت بڑا مسئلہ حل کرنے جا رہا ہوں۔ آپ نے کہا ہم نے تو یہ نہیں کہا تھا، اپنے کلام ہونے کی تصدیق نہیں کریں گے۔ یہاں پہ رسول نہیں کہتے میں تلاوت کر رہا ہوں، اللہ کہتا ہے یہ ہماری آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ تصدیق کر رہا ہے یہ ہماری آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس کا مطلب آپ سمجھے، نہ اس میں کمی ہوگی نہ زیادتی ہوگی، نہ ادھر کا لفظ ادھر ہوگا نہ ادھر کا لفظ ادھر ہوگا۔ اب جو رسول کے سہو نسیان کے قائل ہیں وہ بھی سن لیں کہ یہاں پہ اللہ ان کی تلاوت کی تصدیق کر رہا ہے، جہاں پہ نسیان کا تصور بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اب اس کے بعد پھر دوسرا ٹکڑا ہے کہ وَيُزَكِّيهِمْ، دوسری ذمہ داری ہے نفوس کو پاک و پاکیزہ بناتے ہیں، نفوس کو پاک و پاکیزہ بناتے ہیں، تزکیہ نفس کرتے ہیں۔ اب آپ بتائیے، یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی صفت اس وقت تک دوسروں تک نہیں پہنچائی جا سکتی جب تک خود وہ اس صفت کا حامل نہ ہو۔ ایک بے نمازی دوسروں سے کہے نماز پڑھیے، ایک بے روزہ دار کہے روزہ رکھیے، نہیں ہو سکتا، بلکہ نمازی کہے تو اثر ہوگا۔ تو عزیزان گرامی، اللہ نے تصدیق کر دی میرا حبیب پہلے سے ہی پاک ہے، اب یہ دوسروں کو پاک کرے گا۔ اب قرآن مجید میں صرف انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ایک آیت تطہیر نہیں ہے، یہ دوسری آیت تطہیر ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔
اس کے بعد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اب کیا ہے؟ کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ دیکھیے، کتاب کی تعلیم اور حکمت کی تعلیم، یعنی اللہ نے اپنے رسول کو معلم بنا دیا۔ یہ معلم کب تک کے ہیں؟ معلم کب تک کے ہیں؟ رسالت جب تک ہے۔ رسالت کب تک ہے؟ قیامت تک۔ لیکن یہ بھی کہنا ہمارے لیے مجبوری ہے، ہمارے لیے کمزوری ہے کہ رسالت قیامت تک۔ کون کہتا ہے قیامت کے آنے سے ان کی رسالت ختم ہو جائے گی؟ اگر قیامت کے آنے سے ان کی رسالت ختم ہو جائے گی تو پھر میدان محشر میں ہماری شفاعت کون کرے گا؟ ہماری شفاعت کون کرے گا؟ ہاں، تعلیم قیامت تک ہے، کیونکہ جب تعلیم حاصل کرنے والے ہی نہیں رہیں گے تو تعلیم کس کو دی جائے گی؟ اب آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے گا کہ اب کسی کلاس کا معلم کیسا ہونا چاہیے؟ آپ خود سوچئے، کسی کلاس کا معلم کیسا ہونا چاہیے؟ تو معلم ایسا ہو کہ اگر کوئی کسی کلاس کا معلم ایسا ہو جو 6 مہینے تک بچوں کو پڑھائے اور 6 مہینے کے بعد بچے اس کے برابر آ جائیں اور 2 مہینے کے بعد اس سے آگے نکل جائیں، تو پھر اب آپ یہ بتائیے کیا وہ معلم ان کے لیے کافی ہوگا؟ نہیں کافی ہوگا۔ اب ایسے معلم کا انتظام کیا جائے جو بچوں سے زیادہ جانکار ہو، جو بچوں سے زیادہ صلاحیت رکھتا ہو۔ تو اب یہ اصول تعلیم قائم ہو گیا کہ بچوں کو پڑھانے کے لیے بچوں سے زیادہ جانکار ہونا چاہیے۔ تو عزیزان گرامی، جسے اللہ نے قیامت تک معلم بنا کر بھیجا ہو تو بربنائے اصول تعلیم اللہ نے اپنے علم غیب میں دیکھا ہوگا قیامت تک دنیا جتنی ترقی کرے گی اس سے کہیں اونچا یہ معلم ہوگا۔ اب 10 سال کے بعد دنیا کتنی ترقی کرے گی؟ 20 سال کے بعد دنیا کتنی ترقی کرے گی؟ 40 سال کے بعد دنیا کتنی ترقی کرے گی؟ کون اندازہ کر سکتا ہے؟ اب یاد رکھیے گا کہ دنیا کی ترقیوں میں 2 چیزیں اہم ہیں، ایک ہے رفتار کی تیزی اور ایک ہے کم وقت۔ تو پھر اللہ نے جس کو معلم بنا کر بھیجا ہے اس کی زندگی میں کوئی ایسی مثال ہونی چاہیے دنیا لاکھ ترقی کر جائے مگر پیچھے رہے، آگے نہ جا سکے۔ تو رفتار کی تیزی کا یہ عالم ہے اور کم وقت کا یہ عالم ہے کہ وہ معراج پہ گیا اور جب آیا تو زنجیریں در ہلتی رہی۔ دیکھیے، یہ معلم ہے، ایسا معلم ہونا چاہیے۔ اور پھر جس وقت پیغمبر اسلام آئے تھے اس دنیا میں تو آپ ملاحظہ فرمائیے کہ اس وقت تو انسانوں کے سفر کی سمت تو صرف 4 تھی، مشرق، مغرب، جنوب، شمال، اس کے علاوہ کوئی اور سمت نہیں تھی۔ مگر اللہ کو معلوم تھا ایک زمانہ آئے گا انسان چاند پر بھی جائے گا، اس کا سفر آسمان کی طرف بھی ہوگا۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کو اتنا اونچا بلا لیا، اب لاکھ انسان چاند پہ جائے، ستارے پہ جائے مگر وہ پیچھے رہے گا، آگے نہیں جا سکتا۔ یہ ہے اللہ کا معلم۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، اب یہ بات یہاں تک محدود ہوئی، لیکن اب دیکھیے اسی آیت پہ غور فرمائیے تو بس ایک مسئلے کو اور وضاحت کر کے مجلس تمام کر دوں گا کہ اگر آپ اس آیت کو غور سے پڑھیں تو جانشینی کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ جانشینی کسے کہتے ہیں؟ جانشین کے معنی کیا ہیں؟ کوئی انسان کہیں پہ رہتا تھا، اس کی جگہ پر کوئی دوسرا انسان آ جائے، بیٹھ جائے، تو یہی ہے جانشین کے معنی، یہی ہے جانشین کے معنی جو عام طور سے استعمال ہوتے ہیں۔ مگر اب ذرا میرے ساتھ رہیے گا، میں آپ کو ایک مثال پہلے پیش کر دوں۔ ایک مکان میں ڈاکٹر صاحب رہتے تھے، ڈاکٹر صاحب چلے گئے اور ایک شاعر صاحب آ گئے۔ اب آپ یہ بتائیے، اب جتنے مریض ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے تھے کیا شاعر صاحب کے پاس آئیں گے؟ تو اس کا مطلب یہ کہ مریضوں نے بتایا کہ صرف جگہ پہ بیٹھ جانے کو جانشین نہیں کہتے ہیں، بلکہ جو کام پہلے کرتا تھا وہی اس کو بھی کرنا ہے۔ اب دوسری مثال پیش کر دوں۔ اچھا، ڈاکٹر صاحب کی جگہ ایک حکیم صاحب آ گئے، اب ڈاکٹر صاحب کی جگہ ایک حکیم صاحب آ گئے تو ڈاکٹر صاحب کے پاس جتنے مریض آتے تھے
ظاہر سی بات ہے حکیم صاحب کے پاس نہیں آئیں گے، کیونکہ ان کا انداز الگ ہے، ان کا انداز الگ ہے۔ ڈاکٹر صاحب تھرمامیٹر دیں گے، حکیم صاحب نبض پکڑیں گے، تو انداز الگ ہو گیا نا۔ تو پھر یعنی مریضوں نے بتایا کہ صرف اتحاد عمل نہیں ضروری ہے، طریقہ عمل کا اتحاد بھی ضروری ہے۔ اب آپ سمجھے، اب رسول کہیں یا نہ کہیں یہ میرا جانشین ہے، بس رسول کا جانشین وہی ہوگا جو رسول کی طرح تلاوت کرے، جو رسول کی طرح نفوس کو پاک و پاکیزہ بنائے، جو رسول کی طرح کتاب کی تعلیم دے، جو رسول کی طرح حکمت کی تعلیم دے، وہی ہے رسول کا جانشین۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ تو پیغمبر اسلام نے اپنے ذمے جتنے کام تھے سب سپرد کر دیے، اب وہ کہیں یا نہ کہیں سب سپرد کر دیے۔ کتاب کی تلاوت، نفوس کو پاک و پاکیزہ بنانا، کتاب کی تعلیم اور حکمت کی تعلیم۔ اب دیکھیں، جب کتاب کی تلاوت سپرد کی تو ظاہر سی بات ہے یہ قرآن مجید کی تلاوت ہے، زبور، انجیل اور توریت کی نہیں ہے۔ لہذا بہت مشہور حدیث ہے، پیغمبر نے فرمایا القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ جسے قرآن چاہیے وہ علی کے دروازے پر آئے۔ معلوم ہوا ایک کام سپرد ہو گیا، اب دوسرا کام ہے تزکیہ نفس۔ اب دیکھیں جہاں پہ تزکیہ لفظ آتا ہے وہاں پہ نفس کی بات ضرور آئے گی، بہت باریکی پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اب دیکھیں ذرا اعضاء اور نفس کے درمیان فرق کیا ہے۔ جب تک اعضاء ہیں تب تک الگ الگ ہیں، لیکن جب منزل آ جائے گی نفس کی، یعنی جب نفس کی منزل میں آپ آئیں گے تو پھر سب کے سب ایک ہو جائیں گے۔ مثلا دیکھا آنکھوں نے، آپ یہ نہیں کہیں گے کہ پیروں نے دیکھا۔ اٹھایا ہاتھوں نے، آپ یہ نہیں کہیں گے کان نے اٹھایا۔ سنا کانوں نے، آپ یہ نہیں کہیں گے کہ دیکھا آنکھوں نے۔ بولا زبان نے، آپ یہ نہیں کہیں گے کہ دیکھا، آنکھ کو نہیں نام لیں گے۔ یعنی معلوم ہوا کہ جب تک اعضاء ہیں فعل الگ ہے جناب، فاعل الگ ہے۔ مولانا صاحب، فعل الگ ہے، فاعل الگ ہے، لیکن جب نفس کی منزل میں آ جائیں گے، راستہ طے پیروں نے کیا، آپ نے کہا میں نے کیا۔ ہاتھ اٹھایا ہاتھ نے، آپ نے کہا میں نے اٹھایا۔ بولا زبان نے، آپ نے کہا میں نے بولا۔ دیکھا آنکھ نے، آپ نے کہا میں نے دیکھا۔ سنا کان نے، آپ نے کہا میں نے سنا۔ اب عزیزان گرامی بات واضح ہو گئی، رسول نے علی کو اپنا داہنا بازو نہیں کہا ہے، اپنا نفس کہا ہے۔ اپنا نفس کہا ہے۔ اب اس سے بھی بڑھ کر سن لیجئے، اللہ نے علی کے نفس کو خریدا ہے تاکہ تمام کی تمام چیزیں شامل ہو جائیں جو انہوں نے زبان سے اسلام کی حمایت کی ہے، زبان سے تقریریں کی ہیں، خطبے دیے ہیں اور ہاتھوں کے ذریعے تلوار چلائی ہے، سب چیزیں شامل ہو جائیں۔ عزیزو، اب دیکھیے رسول کا نفس کون ہے؟ بس منہ میں سب کے سب بیٹھے ہوئے ہیں، پیغمبر اسلام بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ کسی نے آ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کے نزدیک سب سے محبوب لوگ کون ہیں؟ تو پیغمبر اسلام نے جو محبوب ترین تھے سب کو بتا دیا، یہ محبوب ہیں، یہ محبوب ہیں، یہ محبوب ہیں، لیکن مولا علی کا نام نہیں لیا۔ تو وہ تعجب میں، حیرت میں کہ مولا کائنات جو سب سے بہترین ہیں آپ نے ان کا نام نہیں لیا۔ تو پھر اس نے پوچھا آپ نے علی کا نام نہیں لیا؟ کہا یہ دیکھو کتنا عجیب انسان ہے، خود میرے نفس کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہا ہے۔ عزیزو توجہ فرمائیے گا، تو یہی مولا کائنات ہے رسول کا نفس۔ اب آیت کے ذریعے بھی بات کو واضح کر دوں کہ قرآن مجید میں ہے مولانا صاحب کہ قاتل، یہ اردو والا قاتل نہیں ہے، یہ عربی والا قاتل ہے۔ پیغمبر اسلام سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ قتال کیجئے۔ علماء کرام تشریف فرما ہیں، اگر جہاد کی بات ہوتی پیغمبر اسلام نے بہت جہاد کیے، زبان سے جہاد کیا اور طرح طرح کے جہاد موجود ہیں، لیکن یہاں پہ کہا جا رہا ہے قاتل، آپ قتال کیجئے۔ تو اب آپ مجھے یہ بتائیے، پوری تاریخ آپ اٹھا کر پڑھ لیجئے، غزوات جتنے پیغمبر اسلام کے ہیں، جنگ احد، جنگ خیبر، کس میں رسول اسلام نے تلوار چلائی؟
اور پیغمبر سے قرآن کہہ رہا ہے آپ قتال کیجئے، تو پھر یہ کون ہے؟ پیغمبر اسلام نے کہیں پہ تلوار نہیں اٹھائی، کہیں پہ جنگ نہیں کی، اور قتال کہتے ہیں تلوار کے ذریعے جو جہاد ہو، میدان جنگ کا جہاد ہے یہاں پہ قتال، تو پھر ماننا پڑے گا یہاں پہ وہی ہے جو رسول کے ساتھ ہمیشہ لڑتا رہا اور پوری جنگ کا فاتح ہے، یہ وہی مولا کائنات ہیں، یہ ماننا پڑے گا۔ تو اب جسے رسول اپنا نفس کہیں تو جو پاکیزگی رسول کے نفس میں ہے وہی پاکیزگی اس نفس کے اندر بھی ہے، لہذا اب رسول کی جانب سے تزکیہ نفس کی ذمہ داری کا کام مولا کائنات کے حوالے۔ بس آخری اسٹیج تک میں پہنچ رہا ہوں چونکہ چاروں ہیں، اب بچی علم الکتاب۔ علم الکتاب یعنی ظاہری علم، تو جب علم الکتاب کی بات آئی تو دعائے ندبہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، جو جمعے کے دن نماز صبح کے بعد پڑھتے ہوں گے اس میں موجود ہے۔ پیغمبر نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ گویا علم الکتاب کا کام مولا کائنات کے سپرد۔ اس کے بعد جب حکمت کی بات آئی، حکمت یعنی اسرار کتاب، تو پھر پیغمبر نے ارشاد فرمایا انا دار الحکمہ وعلی بابھا، علی یعنی میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اب ذرا سا توجہ کرا کے کہ پہلے پیغمبر اسلام نے لفظ شہر استعمال کیا اور دوسرے میں لفظ گھر استعمال کیا۔ دیکھیے توجہ ہے، پہلے میں لفظ شہر اور دوسرے میں لفظ گھر۔ اب آپ سمجھے اس کا فلسفہ، ضروری نہیں ہے کہ جو شہر میں پہنچ جائے وہ رسول کے گھر میں پہنچ جائے، مگر جو رسول کے گھر میں پہنچ جائے تو ضروری ہے کہ وہ پہلے شہر میں داخل ہوا ہے اس کے بعد گھر میں داخل ہوا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، چاروں کام پیغمبر اسلام نے مولا کائنات کے حوالے کر دیا عزیزو، اور مولا کائنات نے اپنے بعد آنے والے اماموں کے حوالے کر دیا۔ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعزرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہم لن تضلوا بعدی ولن یفترق حتی یرد علی الحوض، اہل بیت کے حوالے کر دیا۔ عزیزو اب وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ مجلس کو اور زیادہ آگے بڑھایا جائے، ورنہ کچھ موت کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے ذکر کرنا تھا۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ لیکن بہت ہی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ پیغمبر اسلام کی ہی حدیث ہے کہ موت مومن کے لیے تحفہ ہے، موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ دیکھیں موضوع سے نہیں ہٹوں گا، پیغمبر اسلام کی حدیث ہے موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ تو تحفے کی خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ جب کوئی دوست کسی دوست کو تحفہ دیتا ہے تو پھر وہ تحفہ لے کے خوش ہو جاتا ہے، مسکراتے ہوئے قبول کر لیتا ہے، اسے بوسہ دیتا ہے، چومتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، کوئی بھی گفٹ دے، کوئی بھی تحفہ دے تو پھر وہ اسے چومتا ہے۔ تو بس اسی طریقے سے اللہ کی جانب سے مومن کے لیے تحفہ ہے، تو جو مومن ہوتے ہیں موت کو مسکراتے ہوئے قبول کر لیتے ہیں۔ عزیزو، جو مومن ہوتے ہیں مسکراتے ہوئے اسے قبول کر لیتے ہیں۔ بس عزادارو، چونکہ جمعۃ الثانیہ ایام فاطمی ہیں اور ابھی شہزادی کی ولادت کی تاریخ بھی گزری ہے، اب ربط مصائب دیتے ہوئے کہ شہزادی پر کتنے زیادہ ظلم و ستم ڈھائے گئے، تو میں کربلا کا واقعہ آپ کے سامنے پیش نہیں کروں گا، کیونکہ کربلا کے واقعے میں اور پیغمبر اسلام کی وفات میں 50 سال کا فاصلہ ہے۔ اتنا بڑا کربلا میں انقلاب آیا، اور کوفے کا ذکر نہیں، شام کا ذکر نہیں، کیونکہ ان واقعات میں اور پیغمبر اسلام کی وفات میں 50 سال کا فاصلہ ہے۔ یہاں پر انقلاب تو آ ہی اس طرح کے، مگر افسوس تو اس بات کا ہوتا ہے
کہ ادھر پیغمبر اسلام اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، ایک دن میں اتنا بڑا انقلاب آ جاتا ہے، اتنا بڑا انقلاب ایک دن میں کہ پیغمبر کی بیٹی انتظار میں ہے کہ کوئی پرسہ دینے کے لیے آئے، عزادارو ظالم آگ اور لکڑیاں لے کر جمع ہو جاتے ہیں۔ عزادارو آواز گریہ بلند ہے، اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے، اور آواز دیتے ہیں ابوالحسن کو باہر نکالو ورنہ ہم اس گھر میں آگ لگا دیں گے۔ کون سوچ سکتا ہے اتنا بڑا انقلاب ایک دن کے اندر؟ عزادارو جزاکم اللہ خیر الجزا۔ مگر شہزادی کہتی ہیں کیا تم اس گھر میں آگ لگا دو گے کہ جس میں امام حسن ہیں، امام حسین ہیں اور اس کے بعد مولائے کائنات ہیں؟ آواز آتی ہے ہاں ہم اس گھر میں آگ لگا دیں گے۔ بس عزادارو اتنے میں ایک آواز گونجتی ہے فضہ مجھے سنبھالو، فضہ میرا محسن شہید ہو گیا، فضہ میں در و دیوار کے درمیان ہوں۔ عزادارو ایک جملہ سن لیجئے، نبی کی بیٹی گر رہی ہے۔ حضرکم اللہ۔ فضہ دوڑی اور شہزادی کو سنبھالا۔ اب جو غش افاقہ ہوا عزادارو، تو اس کے بعد شہزادی فرماتی ہیں اے فضہ یہ بتاؤ میرا وارث کہاں ہے؟ فضہ نے بتایا آپ کے وارث کے گلے میں ریسمان ظلم ڈال کر ظالم لے کر چلے گئے۔ عزادارو جناب فاطمہ زہرا سے برداشت نہ ہو سکا اور آواز دی میرے وارث کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے سر کے بال بکھرا دوں گی۔ حضرکم اللہ۔ عزادارو ادھر مولائے کائنات نے سلمان کو آواز دی سلمان جا کر رسول کی بیٹی کو سمجھا دو کہ وہ گھر میں تشریف رکھیں، اگر ایک حرف بھی ان کی زبان پر بددعا کا آ گیا رسول کی امت تباہ ہو جائے گی۔ سلمان دوڑے ہوئے آئے اور کہا اے شہزادی آپ گھر میں تشریف رکھے۔ عزادارو جناب فاطمہ زہرا کہتی ہیں اے سلمان تم اسے گھر میں بیٹھنے کا مشورہ دے رہے ہو جس کے وارث کے گلے میں رسی بندھی ہوئی ہو۔ عزادارو جناب زہرا نے بددعا نہیں کی، رسول اسلام کانٹوں پر چلے مگر بددعا نہیں کی، محسن شہید ہو گیا مگر فاطمہ زہرا نے بددعا نہیں کی۔ یہ زہرا کی خون کا اثر تھا۔ جب جناب زینب دربار کے دروازے پہ کھڑی ہیں، ایک مرتبہ بیویوں سے کہا اے بیویوں آؤ میں ظالم کو بتا دوں علی کی بیٹی کی دعا میں کتنا اثر ہوتا ہے۔ ادھر سے عابدہ بیمار آگے بڑھے اے پھپھی اماں ذرا حسین کو دیکھیے۔ اب جو نگاہ اٹھی حسین رو رہے ہیں۔ ارے بھیا کیا کوئی تازہ مصیبت گزر گئی؟ سر حسین سے آواز آئی بہن کھلے سر دربار میں چلی جاؤ، بددعا کرنا ہمارے گھرانے کا چلن نہیں ہے۔ لو عزادارو اس کی بیٹی دربار میں آ رہی ہے جس کی ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا گیا۔ عجب نہیں دل زینب نے آواز دی جو اے اماں آؤ اپنی بیٹی کو سنبھالو، اپنی بیٹی کی فریاد کو پہنچو۔ رضم بقضائی و تسلیما لامر الہی بحق محمد۔ پانے والے خدا پروردگار ہماری اس مجلس کو قبول فرما، پانے والے خدا اس مجلس کا ثواب تمام مومنین و مومنات مرحومین کی ارواح کو انسان ہو۔ پانے والے خدا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما اور ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔ ہاں آپ سے التماس ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر حسینہ بانو کربلائن مرحومہ بنت ولی محمد مرحوم اور جناب ظہیر حسن مرحوم ابن تجمل کربلائی حسین مرحوم ام کلثوم مرحومہ اور معراج فاطمہ مرحومہ کی ارواح کو ایصال فرمائے۔ بسم اللہ۔